اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین، بالخصوص اپنے وقت کے امام سرکار حجت یوسف زہرا امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ کے جد امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ مومنین، یہ پروگرام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہے، جس میں امام کی سوانح عمری پر ہم بات کریں گے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اپنے سوالوں سے بھی آپ ہمیں نوازیں اور آپ نے سوال کریں تاکہ آپ کو اس کے جواب دیے جا سکیں۔ جیسا کہ یہ پروگرام شہادت کے حوالے سے ہے، تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو مسلسل ہم کو ٹائم دیتے آ رہے ہیں۔ ہم بیحد شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ کا، کہ جس طریقے سے وہ ہمیں مسلسل وقت دیتے آ رہے ہیں۔ آئیے آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام حسینی چینل ٹیم اور ناظرین کی طرف سے آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو تہہ دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں آٹھویں امام علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ سبھی حضرات کو بھی اور اس چینل کی جانب سے، حسینی چینل کی جانب سے جو بھی سننے والے ہیں ان سبھی کو، اور خاص طور سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں ان کے جد امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کو۔ جیسا کہ آگا آج شہادت کے حوالے سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا، حسینی چینل کے حوالے سے نشر کیا جا رہا ہے، جس میں ہم چاہیں گے کہ چھوٹے بھائی بہن جو ہمارے اس وقت اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور امام علی رضا علیہ السلام کی جو عظمت و اہمیت ہے وہ بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو ائمہ معصومین علیہ السلام میں، تو ہمارے ماں باپ کو یہ ایک والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امام کے بارے میں اپنے بچوں کو اصلاح کریں، بتائیں اس کے بارے میں کہ ان کی زندگانی کیسی تھی، کس طریقے سے ان کو کس طریقے سے آئیڈیل مانا جاتا ہے اور کس طریقے سے لوگ بچے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آنے والا جو مستقبل ہے ان کا وہ بہتر ہو سکے۔ تو آپ ہم کلام بولیں تاکہ میں اس کے بعد پھر آپ سے سوال کا سلسلہ شروع کر سکوں۔ السلام علیکم ناظرین اور محترم سامعین۔ آج کے اس پروگرام میں جیسا کہ بچوں کے لیے خاص طور سے اور نوجوانوں کے لیے جو سننے والے ہیں ان کے لیے خاص طور سے امام رضا علیہ السلام کی زندگانی کے حوالے سے جو اہم چیزیں ہیں، خاص طور سے ان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر معصوم جس کی زندگی کا ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے، اور اس میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہیں، یعنی جدا جدا نہیں ہیں کہ ایک معصوم کا انداز کچھ اور ہو، دوسرے کا کچھ اور ہو۔ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لینا ہوگا، اس وقت سے دیکھنا ہو کہ ایک جو پہلا نور ہے جو اللہ نے دنیا میں خلق کیا اور بھیجا، اس نور کا جو عکس ہے وہ تمام انوار مقدسہ میں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے شاید پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں کا ہر ایک محمد ہے، پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور درمیان میں جتنے آنے والے ہیں وہ سب کے سب محمد ہیں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جب پہلا محمد ہمارے سامنے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دنیا میں آنے کے بعد جو ہمیں سب سے پہلا ایک پیغام دیا عالم انسانیت کو، وہ بہت اہم چیز ہے۔ میں ہمیشہ اس کو عرض کرتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا، خاص طور سے جو بہنیں ہیں وہ بھی سنیں اور جو خاص طور سے نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ بھی خاص طور سے سنیں کہ پیغمبر نے 40 برس کی جو زندگی گزاری ہے، اس 40 برس کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا جو اہم
جو رول ہے اور جس میں خاص چیز جو نظر آتی ہے ہمیں پیغمبر کے کردار میں، وہ ہے خاموش رہنا، جو آج ہمارے لیے سب سے مشکل مسئلہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس چیز کو عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس مکے کی زندگی میں، جس میں سے 63 سال کی عمر میں تقریباً 23 سالہ مکہ اور اس کے بعد کی زندگی مدینہ، یہ سب ہم اگر نکال لیں اور کل زندگی کو دیکھیں تو جو مکے کی زندگی ہے خاص طور سے، اس میں جو آپ خاموش رہے ہیں، پیغمبر 40 برس خاموش رہے، ہم اپنی زندگی میں 40 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے، اور وہ بھی اس موقع پر کہ جب چاروں طرف دشمنوں کو ہجوم ہو، مثلاً آپ کے اوپر تانے کیے جا رہے ہوں، تشنا تانا، یہ ساری چیزیں جو سماج میں ایک عام چیز بن گئی ہے جی کہ آپ سماج میں بیٹھیں گے، نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں، مثلاً شادی کے بعد سسرال جاتی ہے لڑکی، تو بہت سارے افراد ایسے ہیں جن سے ان کا مزاج نہیں ملتا، اور بعض افراد ہیں جو انہیں کوئی بات کہتے ہیں یا اس لڑکی کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انہیں برداشت نہیں ہوتے، بعض اوقات اس نے غلطی کی، بعض اوقات اس نے، تو اس موقع پر ہمیں خاموش رہ کر ان افراد کے درمیان جن کا مزاج ہماری نظر میں ایک طرح سے دشمن مزاج ہے، ان کے درمیان اگر ہم صبر سے کام لے لیں اور 40 برس پیغمبر کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے خاموشی سے زندگی گزاری اور تبلیغ دین کی، اور اس وقت نہ تو قرآن کی کوئی آیت پڑھی آپ نے، نہ قرآن کے حوالے سے گفتگو کی، صرف اور صرف اپنا کردار پیش کیا، تو اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے کردار پیش کیا ہے تو ہمیں کردار محمدی کو دیکھنا ہوگا۔ تو میں خاص طور سے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو دیکھیں، لیکن نبی کریم کی حیات طیبہ کو سب سے پہلے دیکھیں۔ جب آپ پہلے محمد کی زندگی کو دیکھ لیں گے تو پھر آپ اس کے بعد آنے والے جتنے محمد ہوں گے، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو اس زندگی بھی آپ کو وہی سب چیزیں نظر آئیں گی کہ صبر و سکون کے ساتھ تبلیغ دین کرنا، قرآن اور اللہ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں دنیا کو بتانا، اور صرف یہ نہیں کہ قرآن کے حوالے سے بتا دیا، نہیں، باقاعدہ اپنے کردار اور اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ہم اگر صبر کی منزل آتی ہے تو کیسے صبر کیا جاتا ہے، خالی زبان سے کہنا نہیں کہ آپ صبر کریں۔ جب وہ منزل آئی تو امام نے صبر کر کے دکھایا کہ کیسے صبر کرتے ہیں، صابرین کیسے ہوتے ہیں۔ مدینے سے آپ کو جب زبردستی جبراً بلایا گیا ہے، اور بلانے کے بعد امام کو اس جگہ پر رکھا گیا کہ جہاں امام نہیں جانا چاہتے تھے، مثلا مرو میں آپ کو لے جا کر رکھا گیا، اور اس کے بعد آپ کو ولی عہد بھی بنا دیا گیا، سب کچھ، اور امام کو کہا گیا کہ ہم ولی عہدی کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ نہیں، مجھے ولی عہدی نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں ہے، مجھے صرف دین کی تبلیغ کرنا ہے، میں مدینے میں رہوں یا وہاں چلا ہوں۔ نہیں، جب بادشاہ نے زبردستی کی آپ کو آنا ہی ہے، اور لوگ آپ کے در پہ آزار ہوئے کہ آپ کو ہم لے کر ہی جائیں گے، چلیں گے، تو بہرحال جو بھی اس وقت کے حالات رہے ہوں، امام نے اس کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی، اور آپ نے ہجرت کی، آپ وہاں سے اس جگہ پر گئے کہ جہاں آپ کا جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے اور جا کر تبلیغ دین کی۔ تو امام رضا علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ پہلے محمد سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہمیں امام رضا علیہ السلام کی عظمت و اہمیت اور جس طریقے سے ان کی کردار و اخلاق کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار و اخلاق کو سمجھنا ہوگا، ان کے اوپر ہمیں گفتگو اور جس طریقے سے ان کے اوپر ایک طریقے سے جو ہے پڑھنا پڑے گا ان کے بارے میں، تب جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تب کہیں جا کر یہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے انہوں نے کہا کہ پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، درمیان میں بھی محمد ہیں، یعنی کہ سب کے سب محمد ہیں۔ تو آگے یہاں پر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا کہ جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق ہے ویسے ہی ہر امام کا ہے، ہر ائمہ معصومین میں جتنے بھی معصوم ہیں ان سب کا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ بچوں کی اصلاح کے لیے امام علی رضا علیہ السلام کے القاب جو آپ کو جن القابوں سے نوازا گیا ہے، جانا جاتا ہے، وہ کیا کیا ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں آپ، اور وہ کیوں ہیں اس کی وجہ بھی بیان کر دیں کہ مثلا اگر آپ کو ضامن آہو کہا گیا تو کیوں کہا گیا، اور اگر آپ کو جس طریقے سے شفا کے صحن شفا ہے آپ کے روضے کے سامنے، ایک امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر جب جائے، ہم سب کو نصیب ہو جانا وہاں پر جائیں تو صحن شفا ہے وہاں پر جہاں پر مریضوں کو شفا ملتی ہے، تو ان سب باتوں کی جو ہے ایک مکمل ایک جواب کیا ہونا چاہیے؟ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے جب آپ نے جیسے کہ جو ہمارے ناظرین کے لیے بات کہی کہ
انہیں نوجوانوں کو خاص طور سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پر جا کر دیکھیں کہ ایران میں کس طریقے سے جو آپ کا روضہ بنا ہوا ہے اس کے اندر خاص طور سے ایک تو ظاہری بات ہے کہ امام کے روضے پر جب ہم پہنچتے ہیں تو گنبد کے لیے خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ جب نگاہ پڑے اور پہلی نگاہ جب آپ کی گنبد پر آئے تو آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہ امام رضا علیہ السلام کے وہ آثار جو وہاں موجود ہیں، وہ چیزیں کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ضامن آہو ہیں۔ جی یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہرنی کا بچہ جو تھا اس کو جب پکڑ لیا ہرن نے، شکاری نے، اور اس کے بعد اس نے آ کے کہا، تو کیونکہ وہ امام کی اس میں آ گیا تھا پناہ میں، اور امام نے جا کر اس سے کہا شکاری سے کہ میں ضامن ہوں کہ اس کو تو چھوڑ دے، جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا کر چلی جائے گی، اور میں اس کے بعد اس کے لیے میں ضامن ہوں۔ تو ضمانت دی امام نے، اور یہ ضمانت صرف امام نہیں دے رہے ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو محمد پہلے آخری محمد ہیں، درمیان میں ہیں، جب یہ ضمانت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب پیغمبر اسلام ضمانت دے رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ ضمانت دے کر انہوں نے بتایا کہ جو جانوروں کے لیے اتنا رحم دل امام اور ان کی ضمانت لے لے اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ مسلمانوں کی مشکلات میں مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات میں امام سے توسل کریں۔ بیماروں کے لیے شفا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس صحن میں ہم جب جاتے ہیں تو جو خاص طور سے وہاں شفا خانہ بنا ہوا ہے وہ مشہور ہے آج بھی، اور اس کے علاوہ بھی آپ جائیں تو وہاں پر جو امام کے روضے کے سامنے جو مشق ہے، جو سونے کی جو سبیل بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اس سبیل سے آپ پانی لے کر آئیں، جو اور بھی اس صحن کے اندر جہاں جہاں بھی آپ کو جو تبرکات نظر آئیں گے آپ مس کر کے وہاں سے کوئی چیز بھی لے آئیں۔ جتنا حصہ حرم کا ہے اس حرم کے حصے میں آپ کہیں بھی اپنا ایک چھوٹا سا پارچہ بھی مس کر دیں، ایک رومال بھی مثال کے طور پہ، اور آپ تھوڑا سا پانی بھی شیشی میں لے آئیں، وہاں کا نمک لوگ لے کر آتے ہیں، اسے لا کر اپنے کھانے میں ملاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے اعتقادات پر ہیں۔ اگر ہم اعتقاد نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہاں سے لایا ہوا اگر زری کے اندر کا پھول بھی ہوگا تو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، ورنہ اگر آپ کو اعتقاد ہے تو وہ پھول جو بالکل فجر کے وقت دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، آپ لے کر آئیں، تو جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے خاص طور سے اس کے لیے لا کر دیں، تو اس پھول کے لیے مشہور ہے کہ وہ پھول اگر بے اولاد انسان اس کا استعمال کرے اور نیت کرے تو امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے اسے اولاد عطا ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، خاص طور سے نوجوان سنیں اور بچے بچیاں کہ جن کی شادی ہونے والی ہے، مثلاً اگر ان کے ساتھ ایسی کوئی پرابلم آتی ہے کہ اولاد نرینہ نہیں، مثلا بیٹیاں ہو رہی بیٹے نہیں ہیں، بیٹے کا خواہش مند ہے آدمی کہ ہمارے بیٹا ہونا چاہیے، تو خود امام رضا علیہ السلام سے توسل کرے۔ اور حدیث میں ہے کہ اگر امام سے توسل کرے تو مولا نے فرمایا کہ جب بیٹا ہو تو اس کا نام علی رکھے، بیٹے کا نام علی پر رکھے، علی کے آگے جو بھی لگا دے، جو بھی نام ہوتے ہیں اس میں علی نام رکھے، اور پھر اس کے بعد جو بھی۔ تو توسل کرنے کے لیے بھی انسان کی اولاً نیت کامل ہونا چاہیے، ورنہ آپ نے دیکھا کہ بعض مسلمانوں کے جو شکوک و شبہات ذہنوں میں ابھرے ہوئے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ آپ جائیں تو دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ مبارک کہلاتا ہے، ایک بال، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ کشمیر میں باقاعدہ وہ جگہ ہے جہاں اس کو دکھایا جاتا ہے نکال کر، اس پر مسلمان کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس کی زیارت کرنے لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، باقاعدہ اس کا زیارت کر کے اور آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو مدینے جانا چاہتے ہیں، مکے جانا چاہتے ہیں، اور روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ ہمیں مدینے بلا دیں پیغمبر، اور جب وہاں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بعض مسلمان وہ ہیں کہ جو رونے کو بدعت کہتے ہیں، بعض مسلمان وہ ہیں جو اس منہ مبارک کو دیکھنے کے لیے درگاہ حضرت بل جاتے ہیں، مثلا کشمیر میں جاتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مبارک چیز ہے جس کو دیکھیں گے رسول کا بال ہے، وہ نکالا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ یہ سجدگاہ جو ہے یہ قبر حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ مٹی متبرک ہے، پاک ہے، تو کہتے ہیں آپ اس سجدگاہ لے کر کیوں چلتے ہیں ساتھ میں؟ سوال ہوتا ہے کہ اس سجدگاہ لے کر کیوں چلتے ہیں، اس کا جواز کہاں ہے؟ یہ کہ اگر آپ سے ہر چیز کا جواز ہی معلوم کیا جائے مسلمانوں سے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جواز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور جب وہ جواز پیش کرتے ہیں اپنے جوابات کے تحت کہ فلاں چیز کا یہ جواز ہے اس لیے ہم لے کر چلتے ہیں، جائز ہے، اس طریقے سے دلیل دے کر، تو ہمارے پاس تو بدرجہ اولیٰ دلیلیں موجود ہیں اور جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم معصوم سے اگر کوئی چیز طلب کر رہے ہیں تو جو امام رضا علیہ السلام کو القاب اور آداب دیے گئے وہ آپ کی صفات کی وجہ سے دیے گئے۔ آپ کو مثلا امام رضا کہا گیا تو رضا کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہ آپ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا پر اتنا زیادہ جھکے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ قائل تھے، یعنی اس حد تک کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، تو آپ کا لقب ہی رضا پڑ گیا، آپ کو امام رضا اسی لیے کہا جانے لگا۔ پھر امام سامن کہا گیا، 8ویں امام میں مثلاً ضامن آہو ہیں کہ آپ نے اس کو پناہ دی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم امام کے کردار میں دیکھتے ہیں تو پہلے امام سے لے کر یعنی پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک یہ کردار میں چیزیں برابر سے ملیں گی۔ خود پیغمبر اسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ اگر دشمن بھی آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ دشمن کہ جس نے نبی کو جب وہ مکے میں رہے تو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، اذیتیں دیں اور کانٹے بھی بچھائے راستے میں، سب کچھ کیا، لیکن آج جب نبی فاتح ہو کر آئے ہیں اور وہ آیا، اس نے معافی مانگی تو نبی نے اس کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ ان افراد کو معاف کر دیا کہ جو مثلاً مخصوص کسی گھر کے لیے کہہ دیا کہ اس گھر میں جو لوگ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو پہلے نبی سے پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک جو ہم کردار دیکھ رہے ہیں یہ سارے کردار یکساں ہیں، اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کرداروں میں یکسانیت نہ ہو تو جو جانشینی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ وہاں سے پہچان لیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بعد رسول فلاں 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 جانشین ہوئے مثلاً، وہ یہ دیکھیں کہ جو کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا وہی کردار بعد کے جانشین میں ہے یا نہیں ہے۔ تو مسلمان جس کو پیش کرتے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے، کیونکہ وہ غیر معصوم ہے، تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی کمی کہیں نہ کہیں نظر آئے گی، لیکن ہم جسے مانتے ہیں اسے اللہ پیش کرتا ہے۔ تو جب پہلا معصوم ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس کے بعد آنے والا جو وہ بھی عن الخطا ہوگا، معصوم عن الخطا۔ اسی طریقے سے سلسلہ 12 تک جائے گا، تو ہر معصوم کی جو زندگی ہے اس کے اندر افعال و کردار یکساں ہوں گے، کہیں سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو ان کے القاب و آداب ہیں جب ہم دیکھیں گے تو پہلے کا جو لقب ہوگا وہی آخری کا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ پہلے کے حوالے وہ لقب کیا گیا لہٰذا اس سے پہچانا جاتا ہے ان کو۔ اور خود مولا نے فرمایا کہ بعض القاب وہ ہیں جو میرے جد کو دیے گئے ہیں جو ہم لوگ نہیں استعمال کرتے، ہمارے لیے وہ القاب نہیں ہیں۔ مثلا امیر المومنین خود حدیث میں موجود ہے کہ ائمہ نے اپنے لیے منع کیا، کہا کہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے امیر المومنین انہیں کہا گیا، لہٰذا ہم کو امیر المومنین کہہ کے نہ پکارنا۔ اور مسلمانوں کو شرمانا چاہیے کہ وہ کسی کو بھی امیر المومنین بنا دیتے ہیں، جبکہ یہ لقب صرف مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آقا آپ کے القاب کی بات ہو رہی تھی کہ آپ کے لقب اور کیا کیا القاب تھے، اور بچوں کی اصلاح کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اتنے القاب آپ کے تھے، کئی روایت میں ہے کہ کئی القاب سے نوازا گیا آپ کو، کئی القاب سے جانا جاتا ہے آپ کو، تو وہ بھی بیان کر دیں آپ۔ بے شک امام کے جو بھی القاب اور ان کو جو پکارا گیا، جو بھی ان کو کہا گیا، بعض چیزیں اس میں جیسے مثلا ان کو علم کے حوالے سے علوم آل محمد کے لیے خاص طور سے جانا جاتا ہے۔ اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ مثلا ان کے علم کا چرچا ہوتا ہے اور باقی ائمہ نے بھی علم پر بہت کام کیا، لیکن ان کے لیے خاص طور سے ولی عہدی کا بھی دور ملتا ہے، اور امام کو ولی عہد کر کے بھی پکارا گیا، ولی عہد بنایا گیا، ولی عہدی کا عہدہ دیا گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو امام نے جب ان کو وہ القاب دیے گئے یا انہیں پکارا گیا، انہیں کہا گیا، پہچانا گیا اس کے ذریعے سے، تو امام نے کبھی اس پر فخر و مباحث ظاہر نہیں کیا، ہمیشہ خوشنودی خالق کے لیے کام کیا، رضا الہی کے لیے کام کیا، حتیٰ کہ اگر وطن میں رہے تو بھی خوشنودی خالق کے لیے، اگر ترک وطن کیا ہے تو بھی اسلام کی بقا اور خوشنودی خالق کے لیے کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ امام رضا علیہ السلام کو جب ولی عہد بنانے کی بات آئی اور مامون نے کہا کہ بھئی ہم ولی عہد بنانا چاہتے ہیں، اس کے جو خاص مشیر لوگ تھے جو بھی چاہنے والے تھے، مصلحتاً انہوں نے کہا کہ اگر ہم امام علی رضا کو نہیں بناتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تیری حکومت کو خطرہ ہو جائے، لہٰذا ان کو بلا اور یہاں بلانے کے بعد ان کو ولی عہد کا عہدہ دے دیں، اور یہ ولی عہدی کا عہدہ جب انہیں مل جائے گا، اگرچہ وہ قبول نہیں کریں گے، لوگ جانتے تھے کہ وہ قبول نہیں کریں گے اسے، مولا نے خود منع کیا کہ مجھے یہ منصب نہیں چاہیے، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، لیکن اس نے جبراً زبردستی کسی طریقے سے اتنا پریشر ڈالا کہ آخر میں امام نے کہ اختلافات رونما نہ ہوں، دین کی بقا رہے اور اس میں اختلافات نہ ہوں، لہٰذا آپ خاموشی سے مدینے سے مرو چلے گئے، اور اس کے بعد ولی عہدی کا عہدہ آپ کو دیا گیا۔ امام نے اس عہدے کو بشرائط قبول کیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو کہیں پر اگر ہمیں وزارت کا عہدہ دیا جا رہا ہے اور اگرچہ ہمارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، ہم دل سے اس کو نہیں چاہتے کیونکہ منصب کے ہم بھوکے نہیں ہیں، لیکن اس سے مسلمانوں کی، اس سے انسانوں کی، اس سے دین کی بقا ہو سکتی، فلاح ہو سکتی، اور ایک وسیلہ، ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ جو ایسے افراد ہیں واقعاً ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتیں اس عہدے کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں۔
اور اگر وہ عہدہ دشمن کے ہاتھ میں ہے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم محتاج رہیں گے. تو معصوم نے اسے قبول کر کے بتایا کہ اگر کہیں ایسا موقع آ جائے, ایسا مقام آ جائے تو آپ اسے ٹھکرائیں نہیں, آپ اسے قبول کر لیں اور یہ سوچ کے قبول کریں کہ اس عہدے سے ہم مسلمانوں کو, اس عہدے سے ہم انسانوں کو, انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ جب آپ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گے تو میں نے جیسا کہا کہ پہلا محمد جو سوچتا ہے وہی آخری محمد بھی. آپ کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, خاص طور سے جب علی ابن یقطین کا واقعہ سامنے آتا ہے تو اس میں ایک بات ابھر کے سامنے آتی ہے, خاص طور سے یہ کہ امام کی نظر علی ابن یقطین پر ہر موقع پر تھی, ہر موقع پر رہی. علی ابن یقطین نے جو ابراہیم جمال کے ساتھ کیا اور اس کے بعد وہ امام کے پاس آئے, امام نے اس کا جواب انہیں دیا کہ امام نے بھی کہا میرے پاس وقت نہیں ملنے کا. اب جب وہ مطلع ہوئے, انہیں آگاہی ہوئی کہ بھئی امام کیوں نہیں ملنا چاہتے, اس وجہ سے کہ پس منظر میں واقعہ ہے کہ آپ نے ابراہیم جمال کو وقت نہیں دیا, لہذا امام نے آپ کو وقت نہیں دیا. بہرحال وہ متوجہ ہوئے. اس کے بعد جب وہ ساری باتیں ہو گئیں, معافی تلافی علی ابن یقطین نے کر لی ابراہیم جمال سے, اور باقاعدہ ایسے نہیں کہ معافی خالی معافی مانگ لی ہوتی, بلکہ روایت کے جملے ہیں واقعے میں کہ کہا کہ میرے گال پر اپنا پیر رکھو ابراہیم جمال سے. اور یہ وزیر تھے, وزارت کے عہدے پر تھے, یہ زمین پر لیٹے اور اس نے اپنا پیر زمین پر ان کے گال پر رکھا, نشان لے کر امام کے پاس گئے, کہا کہ اب تو مولا راضی ہے مجھ سے. تو بہرحال شاگرد بھی ایسا ہو, چاہنے والا بھی ایسا ہو, صحابی بھی ایسا ہو کہ امام کی خوشنودی کے لیے اس نے اپنے وزارت کے عہدے کو نظر میں نہ رکھتے ہوئے امام کی خوشنودی کو نظر میں رکھا اور زمین پر لیٹے اور وہ نشان لے کر آئے. گویا امام نے بتایا, اور اس کے بعد جو امام نے جملے کہے کہ اے علی ابن یقطین یاد رکھو جب تک تم اس عہدے پر ہو مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ ہو. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کوئی منصب دیا اور ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے تو ہم اس عہدے سے انسانیت کی فلاح کے لیے, بقا کے لیے اور مسلمانوں کی اصلاح اور ان کی فلاح کے لیے کام کریں. اگر ہم کام کر رہے ہیں, ہماری نظر میں یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے جب کوئی کسی عہدے پر ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کیونکہ وہ ایک ملک کے اندر ہے تو ملک میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, ہر فرقے, ہر مذہب, ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں. تو ہمارا پہلا جو نظریہ ہونا چاہیے وہ ہے انسانیت کی فلاح, انسانیت کی بقا. ہمارے ہر معصوم نے, ہر امام نے اس بات کو بہت کھل کر کہا, اور جب آپ نے وزارت کے عہدے کو لیا تو بھی جو کام کیا مسلمانوں کے لیے بھی کیا اور جو اس ملک میں رہنے والے ہیں ان سب کے لیے. امام علی رضا علیہ السلام نے ولی عہدی کا عہدہ لیا تو مسلمانوں کی بقا کے لیے جو وہاں اور آباد لوگ تھے, مثلا عربی اور اجمی کا جو فرق تھا اس کو بھی آپ نے سامنے نہیں رکھا, بلکہ انسانیت کو سامنے رکھا اور انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے. اگر بیمار آیا تو اس کی شفا کے لیے آپ نے یہ نہیں کہ مثلا یہ عرب کا ہے تو اس کو جلدی سے میں دعا کر دوں, عجم کا ہے تو اس کے لیے نہیں سوچوں, عربی اجمی کا فرق مٹایا. اور سب سے خاص بات کہ آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے, حاضرین کو میں کہنا چاہوں گا, نوجوانوں کو خاص طور سے, کہ ہم ہر معصوم کا جب کردار اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز جو بالکل کامن ہے اور بہت امپورٹنٹ, بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. مسلمانوں میں یہ بات مشہور کی گئی اور غیر مسلمین نے خاص طور سے اس بات کو ابھارا, عیسائی یہودی جو بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب مسلمانوں میں مرد کو زیادہ تعلیم دینے کی بات کی جاتی ہے, لڑکے کو آگے بڑھایا جاتا ہے, لڑکی کو پیچھے رکھا جاتا ہے, جبکہ پیغمبر کی حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ برابر سے پیغمبر نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. خالی مسلم کہتے تو بات ختم ہو جاتی, مسلمہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, دونوں کے لیے واجب قرار دیا. اب یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے, یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے, فکر ہے کہ ہم ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا ہے, بیٹی کو ٹھیک ہے دلوا دیں گے معمولی تعلیم. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے بیٹا, یعنی کہ وہاں پر یہ حکم ہو رہا ہے کہ دونوں کو برابر, بالکل دونوں کو برابر سے تعلیم دلوائیں اور دونوں کے کردار کو بھی برابر سے لے کر چلیں. آپ جس طریقے سے محبت بیٹی سے کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ بیٹے سے باپ کی محبت کم نظر آتی ہے, لیکن جب تعلیمی منازل کی بات آتی ہے تو باپ اور ماں دونوں کا یہ ہوتا ہے جذبہ کہ ہم بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوا دیں گے اور بیٹی کے لیے ان کا پاس میں کوئی اسکول ہے بھیج دو. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بیٹی جب پڑھی لکھی ہوگی تو صرف یہ نہیں کہ وہ گھر تہذیب یافتہ بنے گا, نسلیں تہذیب یافتہ ہوں گی. جس طریقے سے یہاں پر آپ کو بلایا گیا, مدینہ چھڑوایا گیا آپ سے, ٹھیک ہے, جس کے لیے آپ کو غریب الوطن بھی کہا جاتا ہے, اس حوالے سے بیان کرتے ہیں تاکہ بچے اس سے مستفید, کیوں, کیا وجہ تھی جو بلایا گیا؟
امام رضا علیہ السلام کو جو غریب الوطن کہا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ بہرحال شہادت کی تاریخ ہے، اور آپ کے مصائب اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ہر امام کی جو زندگی ہے وہ قید و بند کی صحبتیں گزری ہیں۔ اس میں امام رضا علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس میں بھی آپ نے قید خانے کی مصیبتیں اور ساری چیزیں برداشت کیں، اگرچہ آپ حکومت میں بہت ہی خاص عہدے پر تھے، سب کچھ تھا، لیکن دشمن کا جو نظریہ تھا وہ وہی تھا، بنو عباس ہوں، بنو امیہ ہوں، جو بھی ہوں، ان کا نظریہ کبھی نہیں بدلا تھا۔ جیسے اللہ کی یہ خاص نمائندے پیغمبر سے لے کر یعنی آخری نبی جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا کردار اور آخری امام تک ایک ہی کردار نظر آئے گا کہ اللہ کی وحدانیت اور دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وحدانیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسی دشمن جو خدا ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، جو دشمن آل محمد ہیں، ان کا بھی کردار ایک ہی نظر آئے گا۔ پہلا دشمن جیسے سخت ترین دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی سخت ترین دشمن مولا کائنات کے زمانے میں ملے گا۔ اس کے بعد ان کی اولاد کا جو دشمن ہے وہ بھی سخت ترین دشمن اسی جذبے کو لے کر آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، حتیٰ کہ امام رضا علیہ السلام تک آ جائیں، امام تقی جواد تک آ جائیں۔ یہ سارے جو دشمن ہیں وہ بالکل ایک پیٹرن پہ چل رہے ہیں، ایک ہی راستے پر۔ بعض تو بہت زیادہ دشمنی نبھاتے نظر آئیں گے، بعض کی دشمنی تھوڑا ہوگی، تھوڑا سیاست اس میں شامل ہو جائے گی۔ ایسے ہی امام جو ہیں ان میں بعض اماموں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے دین کی ترویج کے لیے بہت کام کر دیا، مثلا امام ششم علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے دور میں علوم کو بہت زیادہ ترقی ملی، یعنی آپ نے اتنا زیادہ علم کے اوپر کام کیا کہ باقاعدہ یونیورسٹیز قائم ہو گئیں، اور بہت سارے ادارے ایسے اور بہت سارے افراد، جابر بن حیان جن کا نام لیا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری کہلاتے ہیں، یہ ساری شخصیتیں چھٹے امام اور پانچویں امام کے دور میں بہت زیادہ علم کے اوپر کام ہوا۔ ساتویں امام کا دور آیا، قید و بند کی صحبتیں، مشکلات ہیں، تھوڑا سا کام ہو گیا۔ امام چہارم کے دور میں دعاؤں کے سہارے سے بہت سارے علمی کام ہوئے۔ تو کہنے مقصد ہے کہ علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر امام نے علم حاصل کرنے پر زور دیا۔ آج اگر ہم دنیا پر فتح پانا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمارے نوجوان بچے خاص طور سے اپنی جو بھی تعلیم ان کو دلائی جا رہی ہے، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں، اس میں وہ خاص طور سے توجہ دیں کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی رکھنا ہے، اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی رکھنا ہے۔ یعنی اگر ہم دنیاوی اور دینی تعلیم کو حاصل کریں گے تبھی ہم دنیا میں سکسیس ہو سکتے ہیں، بالکل بے شک، اور اس راستے پر چل سکتے ہیں جس پر نبی امام نے ہدایت دی ہے، بے شک، ہے نا، تبھی دنیا کو پا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی اپنی سنوار سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ کی شہادت کا دن ہے اور غم کا ماحول ہے ہر طرف، میں چاہوں گا کہ آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی۔ امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی اس میں دیکھیے وجہ تو ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے، زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دشمنی ہے محمد اور آل محمد، اور یہ دشمنی اس حد تک تھی کہ یہ دشمنی ایک طرح سے خدا سے دشمنی تھی، دین سے دشمنی، اور جتنے بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں وہ حقیقتاً در حقیقت مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام دشمن تھے۔ اس لیے کہ ائمہ نے جو کردار ادا کیا، ائمہ نے جو کام کیے، ترک وطن کیا، مدینے کو چھوڑ کر مرو میں آ گئے، ایران میں آ کر رہے، خراسان میں رہے، تو کیوں رہے؟ کیا وہاں اپنے مفاد کے لیے آئے تھے؟ کیا وہاں پر ان کو عیش و آرام کی زندگی مل رہی تھی؟ صرف اس لیے آئے تھے؟ نہیں، ترک وطن کیا، صعوبات برداشت کی، مشکلات اٹھائیں تاکہ دین کی بقا ہو، دین کی فلاح کے لیے کام کیا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی مسلمان دین کی فلاح کا کام کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کیا، جو حکومت میں ہے وہ بھی مسلمان ہیں، تو اسے چاہیے تھا کہ ان کو اور زیادہ تقویت ملتی، انہیں اور زیادہ آسائشیں فراہم کی جاتی، نہ کہ ان کو قید میں ڈال دیا گیا، ان کے لیے کھانا پانی ہر چیز مشکل کر دی گئی۔ اور امام جب وہاں سے آئے تو آپ کو جو غریب الوطن کہا جاتا ہے، غریب الغربا کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ جب انتقال کا وقت آیا ہے اور آپ کو زہر دیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر اماموں کو یا تو تلوار سے شہید کیا گیا ہے، زہر سے کیا گیا ہے، تو جب آپ کو زہر دیا گیا انگوروں میں اور آپ کی شہادت واقع ہونے والی تھی، تو اس سے چند لمحے پہلے آپ کے پاس نہ تو کوئی اولاد تھی، نہ آپ کی زوجہ، نہ آپ کا کوئی گھر والا، کوئی نہیں تھا، آپ تنہا تھے۔ غیب سے امام تقی جواد علیہ السلام آئے ہیں اور آپ کی ساری وصیتیں اور ساری چیزیں آپ کی انہوں نے آپ سے سنی، اور اس کے بعد وہ سارے افعال جو اہم ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب ادا ہوئے، اور اس کے بعد امام تقی جواد علیہ السلام کیونکہ غیب سے آئے تھے لہذا واپس چلے گئے مدینے پھر، اور اس کے بعد پھر آپ کی تدفین ہوئی، بہت شان سے ہوئی، پورا جو ایران تھا وہ سوگوار تھا، سیاہ لباس میں لوگ تھے، اور ظالم بادشاہ تھا لیکن اس کو بھی سیاست کے تحت یہ ساری چیزیں کرنا پڑ گئیں، جبکہ حقیقت یہ کہ زہر اسی نے دیا،
لیکن اس نے ظاہر یہ کیا کہ میں نے زہر نہیں دیا اور میں تو بس اچانک آیا ہوں دیکھنے کے لیے. اور روایت کے جملے ہیں کہ جب آپ کی شہادت واقع ہونے والی تھی تو آپ کے جو صحابی تھے ابو سلط, آپ نے ان سے کہا کہ دیکھو جب میں باہر جاؤں گا, مجھے لینے لوگ آئیں گے, میں دربار کی طرف جاؤں گا, تو اگر میرے سر پر ایک پارچہ ہو سفید تو تم مجھ سے ہم کلام نہ ہونا, اور اگر میرے سر پر کوئی پارچہ نہ ہو تو مجھ سے گفتگو کرنا. روایت بتاتی ہے کہ امام جب چلے تو سر پر ایک سفید پارچہ تھا. آپ وہاں پہنچے مامون کے پاس, وہ انگور کھا رہا تھا اور اس نے امام کی طرف بڑھائے کہ یہ آپ نوش فرمائیں. امام نے پہلے تو منع کیا, لیکن جب بہت اس نے اصرار کیا تو امام نے جیسے ہی ایک دو انگور مشکل سے کھائے ہوں گے کہ ایک دم وہ زہر کا اثر ہوا اور امام وہاں سے اٹھ کر فوراً چلے. تو ظالم دشمن خدا نے فوراً پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ علی بن موسیٰ رضا کدھر چلے؟ کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا وہیں جا رہا ہوں. کہہ کے امام وہاں سے واپس آئے, اپنے حجرے میں آ کر حجرے کو بند کر لیا اور کہا کہ باہر سے کوئی آئے تو اسے آنے مت دینا. بھی چند لمحوں کے بعد دیکھا جو صحابی موجود تھے دروازے پر کہ ایک کم سن بچہ ہے جو داخلے اندر اس میں ہوئے ہیں, حجرہ داخل حجرہ ہوا. اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ امام تقی جواد علیہ السلام تھے. آپ سے ساری وصیتیں ہوئیں. بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ کے ایک ہی بیٹا تھا, اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے دو بیٹے تھے. علامہ مجلسی نے بھی اس کو لکھا ہے اور مختلف روایتیں. بہرحال امام نے آ کر امام سے ملاقات کی, وصیتیں ہوئیں, تنہائی میں آپ کی شہادت ہوئی, لہذا آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے. ایک بار پھر آپ کو ہم تعزیت پیش کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے, اور تمام مومنین کی طرف سے بھی آپ کو تعزیت پیش کریں گے. میں تمام مومنین کی خدمت میں بھی امام کی شہادت کے موقع پر اور تمام مومنین کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں, اور اس موقع پر اپنے ناظرین کو تعزیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام کی شکل میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اس میں امام رضا علیہ السلام کی سوانح کے متعلق بہت ہی کم چیزیں بیان ہوئی ہیں. لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ امام کی زندگی میں بس اتنے ہی واقعات تھے. بہت سارے واقعات ہیں, بہت سارے معجزات ہیں, کیونکہ بات میں بات نکلتی ہے تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں, وقت نہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں عرض کی جائیں. بس ایک دو باتیں میں اور عرض کر دوں کیونکہ اب اختتامی منزل پر ہے آپ کا پروگرام, کہ امام کے معجزات اور امام کا کردار اور امام کے افعال و اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ امام علی النقی علیہ السلام یا امام حسن عسکری علیہ السلام کا قحط سالی کا زمانے کا واقعہ مشہور ہے. نہیں, امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی قحط پڑا. لوگ آنے کے بعد کہا کہ یا علی بن موسیٰ رضا آپ دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے وہ اس موسم کو بدلے اور یہ جو قحط سالی ہے, مصیبتیں آفتیں یہ ٹلیں. تو امام گئے اور جا کر دست دعا بلند کیے. حالانکہ دشمن حکومت میں ہیں, آپ چاہتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے بھئی جب زیادہ تر دشمن ہیں اور جس حال پر ہیں رہنے دیں, مگر نہیں, آپ نے ایک درس دیا کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیں خدمت خلق کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھنا چاہیے. آپ نے جا کے دست دعا بلند کیے, باران رحمت نازل ہوا, زبردست بارش ہوئی, لوگوں نے دیکھا. اور اس میں بھی بعض وہ لوگ تھے کہ اب کیونکہ بات آگے عرض کر دوں آخر میں, کہ وہ لوگ تھے جو اب اس پر بھی ان کے دل میں تسلی نہیں پیدا ہوئی, اور وہ ایسے معجزات آنکھوں سے دیکھ کر بھی ان کے دل میں شک و شبہات رہتے تھے. تو ان شکوک و شبہات رکھنے والے افراد کا انجام کیا ہوا؟ چھوٹا سا واقعہ مشہور ہے امام کا, کہ جب یہ دشمن خدا جب اس نے دیکھا کہ باران رحمت اور امام کی دعا سے سب بارش ہوئی, برس پڑے بادل, تو اس کو ابھی بھی دل میں ٹھنڈک نہیں پڑی, اور اس نے دربار میں جب امام بیٹھے ہیں تو آ کر کہا کہ علی بن موسیٰ رضا میں نے یہ تو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, بادل آ گئے, بارش ہو گئی, یہ تو کوئی عام بات خاص بات نہیں تھی, یہ تو ہو سکتا تھا. اس لیے کہ جب اتنے زمانے سے بارش نہیں ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ اب تو ہونا ہی تھی, تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اس وقت تھا, ہو گئی بارش, یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں. اس نے کہا آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیے معجزہ کہ جو بالکل کہنا چاہیے عجیب ہو, یعنی جس کو ہم یقین نہ کریں, جو غرائبات میں سے ہو, عجائبات میں سے. مولانا کا کیا کہا؟ جیسے کہ مثلا ایک دم سے دفتان آدمی کہتے ہیں کہ جیسے یہ شیر بنے قالین پر, تو اس نے کہا جیسے یہ قالین پر دو شیر بنے, ان سے کہیے اٹھیں اور یہ مجھے پھاڑ کھائیں. ظاہری بات ہے کہ یہ تو ناممکن سی چیز لگ رہی نا, یہ تو صرف قدرت خدا سے اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو واقعاً معجزات کا بانی اور مالک ہو, اللہ کی طرف سے جس طاقت قوت دی گئی ہو. امام نے کہا کہ بے شک قدرت خدا پر میں پورا یقین رکھتا ہوں, اس کے حکم سے ہی بارش ہوئی تھی, میں اس میں کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کرتا کہ میں نے کہا تو بارش ہو گئی. مالک وہی ہے, جب وہ چاہے گا تبھی باران رحمت آئیں گے. لیکن ہاں, اگر تو کہتا ہے کہ میں ان شیروں سے کہوں کہ تجھے پھاڑ کھائے تو تو اپنا ذمہ دار خود ہے. امام نے اس شیروں کی طرف حکم کیا, جیسے آپ نے اشارہ کیا دونوں شیر اصلی ہو گئے, اور روایت کے جملے ہیں کہ اسے چیر پھاڑ کے کھا لیا, مامون بے ہوش ہو کر گر پڑا. تو ایسے واقعات جب بچے سنتے ہیں تو حیرت زدہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا.
یہ ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہوگی کہ جب جناب موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے اور آپ نے جا کر فرعون کو اللہ کے پیغام کو سنایا اور وعدہ الہی کو پورا کیا، آپ گئے وہاں جا کر پیغام دیا، اور فرعون کے دربار میں جو مقابل پہ تھے انہوں نے اپنے جادو کا اظہار کیا، تو جناب موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھلایا۔ تو جب معجزہ دکھلایا، دیکھیے یہاں پر بھی ایک بات کیونکہ اس واقعے میں آئی ہے کہ مامون رشید نے کہا کہ یا علی بن موسیٰ رضا، یہ جو لوگ آپ کے مقابل پر آئے تھے، بلکہ دوسرے واقعے میں ہے یہ بات کہ جب اس نے بلایا اور امام نے حکم دیا کہ ان شیروں سے کہ یہ جانور ان لوگوں کو کھا لیں، تو اس نے پلٹ کر کہا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیجئے، کہہ دیجئے۔ تو آپ نے وہاں جواب دیا تھا کہ اگر موسیٰ نے یا موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو جو جادوگروں کو نگلا تھا، جو سانپ بنا رہے تھے رسیاں، ان جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو میرا بھی یہ حکم ہو جاتا ہے یہ شیر سے کہ یہ واپس کر دے، لہذا وہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں بھی نہیں ایسا ہوگا۔ تو جو جناب موسیٰ کے معجزات پر شک نہیں کرے گا وہ ان معجزات پہ بھی شک نہیں کرے گا، یقیناً۔ اور جو امام کے اس معجزے پر شک کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے قالین سے شیر اصلی ہو گیا اور اس نے کھا لیا، تو اس کا مطلب وہ قرآن پر بھی یقین نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن میں موسیٰ کو کہا گیا کہ انہوں نے بھی حکم دیا، تو وہاں پر اژدہا بن گیا، وہ لکڑی عصا تھا، اور اس عصے کی خاصیت کیا تھی کہ جیسے جیسے موسیٰ اس سے کہتے تھے، اللہ نے پوچھا بھی کہ موسیٰ اس سے کیا کرتے ہو، کہا بکریاں چراتا ہوں، ان کو ہکاتا ہوں، اس کے بعد اس کو اندر جو پتے ہیں وہ نکال آتے ہیں، میں اس کو رکھ کر تکیہ کرتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، یہ ساری چیزیں خصوصیات بتائیں، لیکن اللہ نے اسے معجزہ بنا کے دیا تھا۔ یعنی موسیٰ جو دین الہی لے کر آئے تھے وہی دین الہی یہاں پر آٹھویں امام بھی بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے تم چاہو تو ہم اس طریقے سے تمہیں بتا سکتے ہیں، معجزات دکھا سکتے ہیں، کیونکہ مظہر عجائبات۔ بے شک۔ اور یقیناً امام کی عظمت و اہمیت اور ان کی جس طریقے سے فضیلت ہے اس کو بیان کرنا یعنی سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر بات کرنا۔ آگا ہمارا وقت ہو گیا ہے، ہم اجازت چاہیں گے اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں اور مسلسل وقت دیتے آئے ہیں، ہم آپ کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہیں۔ شکریہ بہت بہت آپ کا بھی اور تمام ناظرین کا بھی جو سننے والے ہیں، اور اس چینل کا حسینی چینل کا خاص طور سے میں دعا گو ہوں اس حسینی چینل کے لیے کہ پروردگارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور جو ان کے اغراض و مقاصد ہیں وہ پورے ہوں، دین کی ایسے ہی تبلیغ و ترویج کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ ہماری نہیں سی جو چھوٹی سی عبادت ہے اس کو بھی خداوند عالم قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں حسینی چینل اور یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب قبلہ، جو کہ ہم سے بات کر رہے تھے شہادت حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک مشہور نوحہ خوان ہمارے ساتھ اس وقت بنارس سے موجود ہیں، ہم نام زین حیدر صاحب قبلہ، جو کہ بارگاہ امام میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں اور اب اسی امید کے ساتھ اپنے میزبان زین رفضی کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ ایک بار پھر تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آپ تمام حضرات کو تعزیت پیش کرتا ہوں 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے۔ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم قم سے دیتی ہے صدا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہواؤں کو ذرا حکم ہے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل بہل جائے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا،
دیکھنے آئی ہوں میں قم میں صورت تیری، اے غریب الغربا دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئی وہ علم کچھ بھی نہیں، ارے سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، نہ چھنی میری ردا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں، قید بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھنے، ارے جس کے گوہر بھی چھنے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی، تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی، روز صغرا کی طرح، روز صغرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، قم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن، راستہ تیری بہن اب بھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی رضا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔